دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ میں اور آپ اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کر کے اس کو اچھا بنائیں، یہاں اعمال صالحہ کریں، تو یہ اعمال صالحہ کرنے سے آخرت تو اچھی ضرور ہوگی، لیکن اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں راحت اور سکون عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک اور آیت قرآن کریم کی جو وہ اس کو ذرا غور کیا جائے تو اس سے اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سنو، یاد رکھو، اللہ نے جو سکون رکھا ہے نا وہ اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، اپنے ساتھ تعلق میں رکھا ہے۔ آج ہمارا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ اس دنیا کی زندگی کو خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے، اچھا دیکھنا چاہتا ہے، بہتر بنانا چاہتا ہے، اس میں راحت و آرام چاہتا ہے۔ اور راحت و آرام میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے دل کا اطمینان، دل میں سکون ہو، دل خوش ہو، راحت ہو، اطمینان ہو، فرحت ہو، اطمینان سے نیند آئے، اطمینان سے زندگی کے اپنے کام کرے۔ یہ ہر شخص ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے اور ہر ایک اس کی کوشش کرتا ہے، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک۔ کوئی مال کو کمانے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس لیے کہ راحت اور سکون اور اطمینان مل جائے، اور کوئی ملازمت کر رہا ہے تو وہ بھی اس لیے کوشش کر رہا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، اطمینان مل جائے، راحت مل جائے، اور کوئی عزت اور شہرت کے لیے منصب تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ملازمت میں اونچا منصب دیکھ رہا ہے، اور یا سیاست میں اونچا منصب دیکھ رہا ہے، یا ماحول میں، معاشرے میں، کسی بھی جگہ اونچے سے اونچا منصب دیکھ رہا ہے، اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے، اور اپنی عزت کے لیے، اپنے منصب کے لیے کوشش کر رہا ہے، تگ و دو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اس کا سارا کہ سارے کا سارا بنیاد یہ ہے کہ سکون ہو جائے، اطمینان مل جائے، راحت مل جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راحت جس چیز میں رکھی ہے وہ خود فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ نے اپنی یاد میں اطمینان رکھا ہے، اللہ نے اپنی یاد میں سکون رکھا ہے۔ یاد دیکھیں کہ بہت سارے اللہ والوں کو ملیں تو آپ کو ایسے سکون اور فرحت محسوس ہوتی ہے جو صحیح اللہ والا ہو۔ اللہ والا کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو مل کے آخرت یاد آئے، جس کو مل کے دنیا کی محبت کم ہو، جس کو مل کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو، جس کو مل کے اللہ کی محبت بڑھے، جس کو مل کے اللہ یاد آئے، جس کو مل کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ مجھے بھی نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ کو خوش کرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ ایسا شخص اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ والے جب انسان ان سے ملے تو ان کو اتنا اطمینان ہوتا ہے، اتنا سکون ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک بزرگوں میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ان اللہ والوں کو اللہ نے جو اطمینان اور سکون کی جو کیفیت عطا کی ہے وہ اپنی ساری سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنا سارا مال دینے کے لیے تیار ہو جائیں، اور اپنی ساری زندگی کی عزت اور آبرو ہر چیز دینے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ اس کا ایک ذرہ بھی لینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ میں نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ تو قرآن کریم کی یہ آیات، یہ جو میں نے عرض کی ہیں ابھی، ان آیات میں غور کیا جائے تو اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا سکھلائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔
یہ بہت جامع دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑے اہتمام سے مانگا کرتے تھے. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طواف کیا کرتے تو آپ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جب آیا کرتے، اس حصے میں تشریف لاتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. یہ دعا بڑی جامع بھی ہے اور بہت ہی اہم ہے. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگے، اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ سے دنیا کی بھی اچھائی مانگو، آخرت کی بھی اچھائی مانگو، اور اللہ سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا بھی مانگو. یہ بڑی جامع ہے. تو گویا دنیا میں بھی بہتر زندگی گزارنا یہ مومن کا مقصود ہے. مومن کے لیے ایسے ہونا چاہیے، اس کی نیت اور خواہش اور تمنا اور اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی گزرے. دیکھیے بسا اوقات آخرت کی فکر مندی پیدا کرنے کے لیے آخرت کے فضائل، آخرت کی اہمیت اتنی زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ دنیا میں جیسے بھی گزر گئی تو خیر ہے. ویسے تو یہ بہت تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے بھی گزر گئی خیر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی بھی بھلائی مانگنی ہے، اچھائی مانگنی ہے، خیر مانگنی ہے، بہتری مانگنی ہے. آخرت کی بھی اچھائی مانگنی ہے، بہتری مانگنی ہے، خیر مانگنی ہے، اور آخرت کی بھی کامیابی مانگنی ہے. تو دونوں قسم کی کامیابی اور دونوں طرح کی کامیابی ضروری ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی بہتر اس طرح ہوگی. اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میری یاد کرو. اگر میری یاد سے اعراض کرو گے، اگر میری یاد کو چھوڑ دو گے، اسباب کے پیچھے دوڑو گے. دیکھیے مال جمع کرنے کے لیے صبح سے شام تک انسان کوشش کرے، مال تو شاید کچھ جمع کر لے، لیکن وہ جو سکون ہے، وہ اطمینان ہے، وہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے خود فرما دیا پیسوں کے ذریعے سے یہ اسباب راحت خرید سکتا ہے، پیسوں کے ذریعے سے اے سی خرید سکتا ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈا تو شاید کر لے، ہیٹر خرید لے، اپنے جسم کو گرم تو کر لے، لیکن دلوں کا اطمینان یہ ایسے نہیں ملتا، پیسوں سے نہیں ملا کرتا. اللہ یہ فرما رہے ہیں. قرآن کریم کی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے آیات ذکر کی، چند آیات، ان میں مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بڑی وضاحت کے ساتھ کہ گناہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ مصیبتیں آتی ہیں، گناہ کرنے سے مصیبتیں آتی ہیں. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر مجھ سے دور بھاگو گے، اعراض کرو گے، تو میں تمہاری زندگی تنگ کر دوں گا. اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میری یاد کرو گے، میری طرف آؤ گے، میری طرف کوشش کرو گے، تو میں تمہارے دلوں میں سکون پیدا کر دوں گا، اطمینان پیدا کر دوں گا. تو قرآن کریم کی یہ آیات مجھے اور آپ کو یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو، دنیا کی زندگی بہتر ہو، آخرت بھی اس سے اچھی ہوگی، بہتر ہو، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال درست کریں، اچھے کریں، اور اعمال نیک کریں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور ساری محنت انبیاء کرام کی، جب سے اللہ نے دنیا کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ان سارے انبیاء، ان کا تذکرہ، ان میں سے تقریباً 26 کے قریب انبیاء کرام ہیں قرآن کریم میں اللہ نے جن کا تذکرہ فرمایا ہے. یہ اس لیے کہ عرب کے لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہ لوگ ان انبیاء کو زیادہ جانتے تھے، پہچانتے تھے، ان کا تعارف تھا. تو قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا، ان کے واقعات ذکر کیے. تو ان میں جو اگر جتنا قرآن کریم کو پڑھا جائے، ان 26 کے 26 انبیاء کرام کے حالات دیکھے جائیں، انہوں نے اپنی قوموں کو آ کے صرف ایک ہی بات بتلائی، ایک ہی زور لگایا، ایک ہی کوشش کی کہ اللہ کے بندو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مانو، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی غلامی میں آ جاؤ. اس کی غلامی میں آ گئے
تو دنیا بھی پرسکون گزرے گی، اور اس کی نافرمانی کی تو یہ دنیا بھی تنگ ہو جائے گی، آگے بھی پریشانی بنے گی۔ سارے انبیاء نے یہی کہا، قرآن کریم میں واقعات دیکھ لیجئے، جتنے انبیاء کے تذکرے ہیں ان سب میں یہی ہے، سارے انبیاء نے یہی کہا۔ تو جب یہ کہا تو ہم غور کر کے دیکھیں تو ہوا کیا؟ جہاں جہاں بھی ان لوگوں نے انبیاء کی بات مانی، مان کر اللہ کے ساتھ جڑ گئے، اللہ کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، نیک اعمال کرنے کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ان کے مقدر کر دی۔ اور جہاں انہوں نے نافرمانی کی، اللہ نے دنیا میں بھی ان سب پر عذاب نازل کیا۔ ساری قوموں کا تذکرہ موجود ہے، ہر قوم کا ذکر موجود ہے، کیسے انہوں نے نافرمانی کی، انبیاء نے کیسے ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور وہ یہ کہتے رہے کہ تم بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، دنیا کی ترقی کا علم نہیں ہے، تمہیں دنیا کے حالات کی سمجھ نہیں ہے، وہ انبیاء کو یہ کہتے تھے۔ اور جن لوگوں نے انبیاء کی بات مانی، ان پر ایمان لائے، وہ کامیاب ہو گئے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا اعلان فرمایا، اور جو نافرمان تھے اللہ نے ان پر دنیا میں عذاب نازل کیے۔